ستمبر سن 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئے 55 برس بیت گئے، لیکن ابھی تک یہ بحث جاری ہے کہ اس جنگ میں کس ملک کو شکست ہوئی تھی اور کس کو فتح نصیب ہوئی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ سن 1965 کی جنگ وہ جیتا، لیکن بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس نے پاکستان کو شکست دی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ جنگ ہارا کون تھا؟ اگر دونوں طرف کے سرکاری مورخوں کو زیادہ تنگ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جیت یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کو نہیں جیتنے دیا۔ بھارتی بیانیے کے مطابق سن 1965 کی جنگ دراصل 5 اگست کو شروع ہوئی، جب ایوب دور میں 10,000 کشمیری سویلین رضاکاروں اور سادہ لباس پہنے فوجیوں پر مشتمل جبرالٹر فورس بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بغاوت ابھارنے اور قبضہ کرنے کے لیے بھیجی گئی، لیکن پاکستانی آپریشن جبرالٹر ناکام ہو گیا تو بھارت نے آگے بڑھ کر حاجی پیر، کارگل اور ٹٹوال کے دروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس جوابی کارروائی کا زور توڑنے کے لیے پاکستان نے 1 ستمبر سن 1965 کو اخنور اور جموں و کشمیر پر قبضے کے لیے آپریشن گرینڈ سلیم شروع کیا، جس کا زور توڑنے کے لیے بھارت نے 6 ستمبر کو لاہور سیالکوٹ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد کراس کر لی۔ مگر دوسری جانب پاکستان کی سرکاری کتب میں پڑھائی جانے والی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو لگتا ہے کہ سن 1965 کی جنگ 6 ستمبر کو شروع ہوئی۔ ان کتابوں میں سرے سے آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم کا کوئی ذکر ہی نہیں، اور نہ ہی آج تک اس راز سے پردہ اٹھا کہ جب کشمیر کو بھارت سے کاٹنے کے لیے اخنور کی جانب پیش قدمی تیزی سے جاری تھی تو اسے اچانک روک کر آپریشن گرینڈ سلیم کے خالق اختر حسین ملک کی جگہ میجر جنرل یحییٰ خان کو فوج کی کمانڈ کیوں دے دی گئی، جس کے بعد پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی فوج کے جنرل گوربخش سنگھ کے مطابق اخنور کی جانب پاکستانی پیش قدمی کا 36 گھنٹے تک خود بخود رک جانا ہمارے لیے آسمانی مدد کے مترادف تھا، جس کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آپریشن گرینڈ سلیم کو ناکام بنا دیا۔ لیکن اس حوالے سے کچھ اور سوالات 55 برس بعد بھی جواب طلب ہیں۔ مثلا یہ کہ سن 1965 کی جنگ کا مقصد اگر کشمیر کی آزادی تھا تو کیا ایوب خان کے ناکام آپریشن جبرالٹر سے پہلے بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں آزادی پسند قیادت کو پیشگی اعتماد میں لیا گیا، یا پھر فرض کر لیا گیا کہ عام کشمیری اپنے نجات دہندوں کو دیکھتے ہی بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاک فوج کا یہی تجربہ اکتوبر سن 1947 میں بھی ناکام نہیں ہوا تھا؟ سوال یہ بھی ہے کہ جنرل ایوب خان اور جنرل موسیٰ خان آخر کس مفروضے پر کشمیر کی آزادی کا جنگی پلان بنا رہے تھے، اور ایسا کیوں سوچ رہے تھے کہ یہ لڑائی صرف کشمیر تک ہی محدود رہے گی اور بھارت بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی حماقت نہیں کرے گا؟ لہٰذا نہ ایئر فورس اور بحریہ کو اس پلان میں شریک کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی، نہ ہی لاہور اور سیالکوٹ کی ڈویژنل کمان کو فارورڈ پوزیشنز پر بھیجنے کے احکامات کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس طرح نہ تو چھٹی پر گئے ہوئے 25% فوجی جوانوں اور افسران کو طلب کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی، اور نہ ہی گورنر مغربی پاکستان امیر محمد خان کو کچھ بتایا گیا، نہ ہی یہ سوچا گیا کہ بھارت نے اگر دوسرا محاذ مشرقی پاکستان کی طرف سے کھول دیا تو کیا ہوگا۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا جنگ سے پہلے ایوب اور پاکستانی فوجی ہائی کمان نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان کے پاس کتنے دن کی جنگ لڑنے کا اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے، اور اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جنگ ہمیشہ خاص قومی اہداف حاصل کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ اگر پاکستان کا ہدف کشمیر کی آزادی تھا تو یہ ہدف حاصل کرنے میں مکمل ناکامی کے بعد یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ سن 1965 کی جنگ پاکستان نے جیتی؟ سن 1965 کی جنگ کے بعد معاہدہ تاشقند کے تحت بھارت نے 710 مربع میل علاقہ پاکستان اور پاکستان نے 210 مربع میل علاقہ بھارت کو واپس کیا، اور دونوں ممالک کی فوجیں 5 اگست سے پہلے کی پوزیشن پر واپس چلی گئی۔ پاکستان معاہدہ تاشقند میں اقوام متحدہ کے تحت کشمیر میں رائے شماری کا وعدہ تک شامل نہ کروا پایا۔ یوں یہ مسئلہ مزید ناقابل حل ہوتا چلا گیا۔ آپریشن جبرالٹر کے دوران کتنے پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی قربانیوں کے بارے میں عسکری تاریخ خاموش ہے۔ بس یہ بتایا جاتا ہے کہ 6 سے 22 ستمبر تک 3800 پاکستانی فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا، اور 5500 کے لگ بھگ ہندوستانی فوجی جہنم واصل ہوئے، اور اتنے ہی طیارے اور اتنے ہی ٹینک تباہ ہوئے۔ سچ یہ ہے کہ بظاہر نہ پاکستان کے پاس کوئی حقیقی جنگی پلان تھا اور نہ ہی بھارت کے پاس۔ شاید اسی لیے دونوں ممالک نے 17 دن بعد ہی اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد فوراً مان لی۔ لیکن انفرادی سطح پر جرأت و بہادری کی داستانیں بہرحال رقم ہوئیں۔ ایک جانب اگر پاکستان کی ناقص جنگی پلاننگ نے بھارت کو سنبھالا دیا تو دوسری جانب پاکستانی فضائیہ اور عام دستوں نے بھارت کو روکنے میں بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ جنگ ریڈیو پاکستان اور آکاشوانی پر بھی خوب لڑی گئی۔ اس جنگ کے طفیل بھارت میں ہندی میں اور پاکستان میں اردو اور پنجابی میں لہو گرما دینے والے جنگی ترانے تخلیق ہوئے۔
भारत ने अपनी जंगी नाकामियों के बाद खामोशी से हिकमत अमली तब्दील की, जिसका नतीजा सन 1971 की जंग में निकला, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने पर मुंतज हुआ। जबकि पाकिस्तानी फौजी क़यादत ने सन 1965 की जंग में बैरूनी तो क्या इन हाउस तहकीकात की भी जहमत नहीं की। कई बरस बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड महमूद अहमद ने 650 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहकीकी मुसवदा लिखा, मगर वो भी किताबी शक्ल में ढलने की इजाज़त ना पा सका। शानदार फतह के निसाबी और सरकारी प्रोपेगेंडे तले सब दब गया। चुनांचे सन 1971 की जंग भी वैसी ही नाकिस मनसूबाबंदी के तहत लड़ी गई और फिर कारगिल की लड़ाई भी सन 1948 और सन 1965 की फौजी हिकमत अमली की फ़ोटो कॉपी सामने रखकर लड़ी गई और नताइज सबके सामने हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।